السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹاٹو بچو آز تہذ 8ویں جمٲژ ہٕنٛز اردو کِتابہِ ہُنٛد سبق اَسہِ چُنمُت تہٕ ییٚمیُک عنوان چھُ ہماری تاریخ یہِ چھُ اکھ نظم تہٕ لہذا مےٚ کُن تھٲیِو دھیان تہٕ أسۍ پرو یہِ اَتھ چھُ عنوان ہماری تاریخ کوئی بھی گھر ہو دیوالی کے دیے جلتے تھے عید بھر دیتی تھی سینوں میں اجالے کیا کیا رنگ ہولی کا ہر ایک دل میں بکھر جاتا ہے چہرے چہرے پہ دمک اٹھتے تھے لالے کیا کیا اجنبی ہاتھوں نے لکھی تھی جو تاریخ تیری اس کو کیا نام دے سوچی ہوئی تہمت کے سوا اپنے ہر پیار کو نفرت میں بدلنا چاہا کیا پکاریں اسے چالاک سیاست کے سوا اے وطن ہم تیری تاریخ لکھیں گے پھر سے تیری تاریخ ہے دل جوئی و دلداری کی تیری تاریخ محبت کی وفا کی تاریخ تیری تاریخ اخوت کی رواداری کی تیری تاریخ ہے قرآن کا گیتا کا ورق آشتی امن و اہنسا کے اصولوں کا سبق دہر سے اپنا مقابل کوئی اب تک نہ اٹھا کوئی گوتم کوئی چشتی کوئی گوتم کوئی چشتی کوئی نانک نہ اٹھا آج آزاد ہے ہم ذہن ہمارا آزاد تنگ جذبات کے گھیروں سے نکل آئے ہیں جو فرنگی کی سیاست نے کبھی بوئے تھے ان تعصب کے اندھیروں سے نکل آئے ہیں ایک ہے اپنا وطن ایک زمیں ایک ہیں ہم ایک ہے فکر و عمل ایک یقین ایک ہیں ہم کون کہتا ہے کہ ہم ایک نہیں ایک ہیں ہم جان نثار اختر تو جان نثار اختر چھُ شٲعر ییٚمۍ یہِ نظم گیومُت چھُ نظم گوٗ چھُ جان نثار اختر نظم گوٗ گوٚو نظم گٮ۪وَن وول تہٕ وۄنۍ گوٚو امیُک تھوڑا معنی ہماری تاریخ چھُ تۄہہِ پَتہ تاریخ گٔے یہِ کینٛژھا پَتھ کُن گوٚمُت آسہِ تہٕ پَتہٕ قلم بنٛد کَرنہٕ آمُت آسہِ لیکھنہٕ آمُت آسہِ تَتھ چھِ وَنان یَس چھُ بَنان تاریخ کوئی بھی گھر ہو دیوالی کے دیے جلتے تھے دَپان کانٛہہ تہِ گَرٕ اگر آسہِ ہے کُنہِ تہِ گَرَس منٛز ہَسا ٲسۍ دیوالی پٮ۪ٹھ ژٲنٛگۍ یِوان زالنہٕ دیے گوٚو ژٲنٛگۍ کَتریوٗ آسان سُہ اَکھ لۄکُٹ تَتھ آسان کھَمبو بٔتۍ منٛز تَتھ یِوان کھٮ۪نہٕ تیٖل ترٛاونہٕ أتی دَزان سُہ وارٕ وارٕ لایٹہِ خٲطرٕ عید بھر دیتی تھی سینوں میں اجالے کیا کیا دَپان عیٖذ پٮ۪ٹھ ہَسا اوس زَن یہِ ہسا یہِ خوشی آسان تہٕ مطلب پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ ہِنٛدٮ۪ن دِلَن منٛز سیٖنَن منٛز رنگ ہولی کا ہر ایک دل میں بکھر جاتا تھا دَپان ہولی پٮ۪ٹھ اوس رنٛگ یِوان چھاونہٕ یِم ہَسا ٲسۍ یِوان کینٛہہ پرٛٮ۪تھ کُنہِ دِلَس منٛز ہَسا اوس یِوان چھٔکراونہٕ یہِ رنٛگ زَن چہرے چہرے پے دھمک اٹھتے تھے لالے کیا کیا لالے گٔے وۄزٕلۍ پوش وۄزلہِ رنٛگٕکۍ پوش دَپان پرٛٮ۪تھ کُنہِ یہِ ہسا یہِ بٕتھِس پٮ۪ٹھ پرٛٮ۪تھ کُنہِ چہرَس پٮ۪ٹھ ہَسا ٲسۍ وۄزلہِ رنٛگٕکۍ پوش آسان چھٲیِتھ اجنبی ہاتھوں نے لکھی تھی جو تاریخ تیری
دَپان اجنبی گٔے نٔے مطلب یِم زَن انوکھی آسان یِم نہٕ ییٚتہِ آسان کینٛہہ تِمو ہسا چھِ یہِ تاریٖخ لیٚچھمٕژ تِم ہسا چھِ آمٕتۍ یور کیٛاہ اس کو کیا نام دیں سوچی ہوئی تہمت کے سوا دَپان یہِ ہسا چھُ اکھ اِلزامہ اکھ کیٛازِ تِکیٛازِ یِم یور آمٕتۍ چھِ تِم چھِ گٔمٕتۍ تہٕ لہٰذا ییٚتہِ چھُنہٕ تِہُنٛد روٗدمُت یہِ چھُ نوٚو تٲریٖخ اَسہِ لیٚچھمُت اپنے ہر پیار کو نفرت میں بدلنا چاہا دَپان تِمو انگریزن پٮ۪ٹھ سۭتۍ مُشابت کران دَپان تِمو ہسا کٔرٕکھ کٲم ییٚتیُک یُس زن پیار اوس محبت اوس یہِ ہسا کوٚرُکھ سورُے کٔرٕکھ کوٗشِش یہِ ہسا گوٚژھ نفرتس منٛز چینج گژھُن کیٛاہ پُکاریں اِسے چالاک سیاست کے سوا اَتھ ہسا تھوٚوُکھ ناو یہِ ہسا گٔے سیاست تہٕ اَمہِ علاوٕ نسا ہٮ۪کو نہٕ اَتھ ؤنِتھ کِہیٖنۍ اے وطن ہم تیری تاریٖخ لکھیں گے پھر سے وَنان شٲعر کہِ اے وطن یہِ ہسا یہِ سانہِ روزن جایہِ تہٕ أسۍ ہسا چھِ یژھان چٲنۍ تاریٖخ لیکھو أسۍ نَیہِ سر بیٚیہِ کرو أسۍ سُے بٲے بندُت قٲیِم یُس اَسہِ اَمہِ برٛونٛہہ اوس تیری تاریٖخ ہے دِل جویی کی دِلداری کی چٲنۍ تاریٖخ یُس ہسا چھِ یہِ ہسا چھِ دِل جویی گوٚو یہِ ہسا یہِ پیار محبتٕچ بیٚیہِ کَمِچ دِلداری ہٕنٛز یہِ ہسا دِل تھاوان دِل رچنٕچ تٲریٖخ تیری تاریٖخ محبت کی وفا کی تاریٖخ چٲنۍ تاریٖخ ہسا چھِ أسۍ ہسا چھِ اکھ أکِس سۭتۍ وفا کران اکھ أکِس سۭتۍ محبت کران تیری تاریٖخ اخوت کی رواداری کی چٲنۍ تاریٖخ ہسا چھِ أسۍ ہسا چھِ اکھ أکِس سۭتۍ بٲے بندُت کران اخوت تہٕ بایی چارہ کران رواداری کران اکھ أکِس سۭتۍ میانہٕ روی کران تیری تاریٖخ ہے قرآن کا گیٖتا کا ورق چٲنۍ تاریٖخ ہسا چھِ یہِ کہِ ییٚتہِ ہسا چھِ أڑۍ مطلب قرآن پرنہٕ وٲلۍ تہِ تہٕ گیٖتا پرنہٕ وٲلۍ تہِ یکجاہ بِہِتھ اَکہِ سایڈٕ قرآن پرنہٕ وٲلۍ مُسلمان اَکہِ سایڈٕ گیٖتا پرنہٕ وٲلۍ یہِ ہسا یہِ غیر مسلم آشتی امن و اہنسا یہ اصوٗلوں کا سبق دَپان آشتی ہسا چھُ یہِ ہسا یہِ آشتی ہُنٛد سبق ہسا چھِ پران امنُک سبق ہسا چھِ پران اہنساہُک سبق چھِ پران اہنسا گوٚو اِنصاف کَرُن کٲنٛسہِ سۭتۍ نہٕ ظُلم کَرُن زیادتی کَرٕنۍ کینٛہہ اہنساہُک تِم کٮ۪ن اصوٗلن ہُنٛد سبق ہسا چھِ پران ییٚتہِ در سے اپنا مُقابل کوئی اب تک نہ اُٹھا دُنیاہَس منٛز نسا ووٚتھ نہٕ اَمیُک اَتھ مُقابلہٕ کٕہٕنۍ یُتھ ییٚتہِ بٲے چارہ بٲے بندُت چھُ اَتھ مُقابلہٕ ووٚتھ نہٕ کٕہٕنۍ یِم ییٚتہِ بٲے بندُت قٲیِم کرنہٕ وٲلۍ نفر چھِ کوئی گوتم مثلاً گوتم بُدھ ہیوٗ کوئی چشتی یا چستیَس ہیوٗ یا کوئی نانک یا گروٗ نانکس ہیوٗ یِتھ نسا ؤتھۍ نہٕ دُنیاہَس منٛز کٕہٕنۍ وٕنۍ نہ اُٹھا آج آزاد ہیں ہم ذہن ہمارا آزاد آز حظ چھِ أسۍ آزاد ییٚلہِ انگریز درٛاو ییٚتہِ آز حظ چھِ أسۍ آزاد ذہن سون چھُ آزاد تنگ جذبات کے گیروں سے نکل آیے ہیں دَپان تنگ جذباتو پٮ۪ٹھ ہسا چھِ أسۍ آمٕتۍ نیٖرِتھ یِم زَن تنگ جذبات ٲسۍ اکھ أکِس سۭتۍ نفرت اوس باقٕے چیٖز ٲسۍ تِمو پٮ۪ٹھ ہسا چھِ أسۍ آمٕتۍ نیٖرِتھ آز چھِ أسۍ کیٛاہ جو فرنگی کی سیاست نے کبھی بوئے تھے یِم تنگ دستی ہٕنٛدۍ یِم یہِ ہسا یہِ نفرتٕکۍ یِم جذبات یِم یہِ ہسا یہِ بیول یہِ کمیُک اوس ووٚمُت یہِ ہسا اوس فرنگی سیاست گٔے انگریزن ہٕنٛدِ سیاستو اوس یہِ ییٚتہِ ووٚمُت اُن تعصب کے اندھیروں سے نکل آیے ہیں تِمو تعصب کیو انہِ گٹیو منٛز چھِ أسۍ درٛامٕتۍ وۄنۍ ایک ہے اپنا وطن سون وطن چھُ اکھ ایک زٔمیٖن اَکٕے زٔمیٖن چھِ یہِ ایک ہیں ہم أسۍ چھِ سٲری کُنی ایک ہیں فکر و عمل سٲنۍ فکر تہٕ عمل چھِ کُنی ایک یقیٖن اَسہِ چھُ اَکُے یقیٖن کہِ سٲری چھِ أسۍ پانہٕ ؤنۍ بٲے ایک ہیں ہم سٲری چھِ أسۍ پانہٕ ؤنۍ کُنی کون کہتا ہے کہ ہم ایک نہیں ایک ہیں ہم کُس چھُ وَنان کہِ أسۍ چھِنہٕ اَکُے کینٛہہ أسۍ چھِ سٲری اَکُے تہٕ اَتھ منٛز جو آخری الفاظ اسکے ہیں ہر شعر کے ہیں تو اس کو قافیہ کہتے ہیں تو مطلب ایک شعر کی مطلب جو مصرے ہیں مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ کوئی بھی گھر ہو دیوالی کے لیے جلتے تھے عید بھر دیتی تھی سینوں میں اجالے کیا تو یہ دو مصرے ہو گئے تو تیسرا مصرع اس کا ہے رنگ ہولی کا ہر ایک دل میں بکھر جاتا تھا چہرے پہ دھمک اٹھتے تھے لالے کیا تو کیا جو ہے تو یہ ہم آواز ہیں تو یہ ان کو بھی قافیہ بولتے ہیں کیا مثلاً دوسرے مصرع کا آخری لفظ جو ہے کیا تو
تو چوتھے مصرے کا بھی جو آخری لفظ ہے کیا، تو یہ کیا ہے، یہ ہم قافیہ اشعار ہوئے. تو اس کا دوسرا اور چوتھا شعر جو ہے وہ، یا دوسرا مصرع اور چوتھا مصرع جو ہے یہ ہم قافیہ ہیں. ان کو ہم قافیہ اشعار کہتے ہیں. تو ان سے پہلے مثلا اجالے، لالے آ گیا اس میں. تو اجالے جو آ گیا یا لالے آ گیا، یہ ہیں ردیف. قافیہ سے پہلے جو لفظ آتا ہے اس کو ردیف بولتے ہیں. ان دو اشعار کو ہم وہ کہہ سکتے ہیں یہ ہم ردیف بھی ہیں. دوسرا شعر، دوسرا مصرع یا دوسرا شعر اور چوتھا شعر. تو پہلا جو اس کا یہ سٹنزا ہے، تو پہلا شعر جو ہے اس کا دوسرا مصرع اور چوتھا مصرع جو ہیں یہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں. تو اس طرح سے یہ اس کا معنی بھی ہو گیا. تو اب ہم اس کا جو ایکسرسائز ہے، مشق کرنے جا رہے ہیں، وہ کل کریں گے. تو پہلے اس کے پھر بھی اس کے آخری میں جو الفاظ ہیں تو ان پر ایک نظر دوڑاتے ہیں. تو پہلا لفظ جو آتا ہے وہ ہے دمک. دمک کے معنی ہے چمک. لالے، لالے کے معنی ہے ایک قسم کا سرخ رنگ کا پھول، ایک قسم کا سرخ پھول جس کے اندر سیاہ داغ ہوتا ہے. تہمت، تہمت کے معنی ہے الزام. دلجوئی، دلجوئی کے معنی ہے تسلی، تسکین، تشفی کی باتیں کرنا. دلداری، دلداری یہ معنی ہے دل رکھنا یا محبت سے پیش آنا. اخوت، اخوت کے معنی ہے بھائی چارہ. آشتی، آشتی کے معنی ہے دوستی، صلح. اہنسا، اہنسا کے معنی ہے عدم تشدد یا ظلم زیادتی نہ کرنا. دہر، دہر کے معنی ہے زمانہ یا دنیا. تو اس کے بعد ہے مقابل. مقابل کے معنی ہے سامنے والا، برابری کرنے والا. تو اس کے بعد ہے فرنگی. فرنگی کے معنی ہے انگریز یا گورا. تو اس کے بعد ہے آخری لفظ تعصب. تعصب کے معنی ہے تنگ نظری، بیجا حمایت یا مخالفت. تو اس کے ساتھ ہی یہ سبق اختتام کو ہوتا ہے، تو یا اختتام پذیر ہوتا ہے. تو کل ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے یا مشقی سوالات کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.